अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले हैप्पी क्रिसमस मेरे तमाम क्रिश्चियन दोस्तों को, भाइयों को, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को, ऑल अराउंड द वर्ल्ड और अमेरिकन को स्पेशली बहुत-बहुत क्रिसमस मुबारक हो। क्रिसमस सुबह के 9:30 बज रहे हैं ह्यूस्टन में और ये क्रिसमस की मॉर्निंग है ये। कि आज के दिन सारी दुनिया ही बंद होती है यहाँ। ये फैमिली डे होता है सबसे बड़ा, थैंक्स गिविंग। और ये तो बहरहाल हैप्पी क्रिसमस। मोटू देखें, वो क्रिसमस पे याद आया पहले कि हमारे जो डिफेंस कमांडर है, फील्ड मार्शल, अस्करी कामों में कि इंतहाई मसरूफियत के बावजूद कि हर तरफ बॉर्डर पर संगीन सूरत हाल है, मगर हुकूमत की मदद के लिए भी अपना वक्त निकालते हैं और फिर सियासतदानों को रोल भी अदा करते हैं कि पिंडी में किसी चर्च में क्रिसमस की तकरीब में गए हौसला बढ़ाने के लिए क्रिश्चियन सिटीजन्स का। तो बड़ी बात है, बड़ा काम है कि एक आदमी है चाणमुखी और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेट भी करार पाया है इंटरनेशनल मीडिया में कि फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेट, फाइनेंशियल टाइम्स और दूसरे बड़े बड़े जो मेजर मीडिया है अमेरिकन ब्रिटिशर, वो तारीफों के पुल बांट रहे हैं। जितनी वो तारीफें करते जाते हैं दिल हौलता जाता है, पता नहीं कितना बड़ा काम लेना है, क्या सूरत हाल है कि फॉरेन डिप्लोमेसी जैसे मैगजीन जो है ना, फॉरेन पॉलिसी जैसे मैगजीन, वो बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं कि नए सिरे से बिल्कुल इत्तेहादी बन के अमेरिका के उभरे हैं और भारत को लूजर करार दिया गया है और बड़ी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। खैर, एनीवे, हमारे दो मौजू हैं आज। एक तो पीआईए, आपने सबको सुना होगा कि पीआईए बिकने पर लोग क्या तरस रहे हैं, हमसे भी सुन लीजिएगा। और एक इमरान फारूक की अहलिया का इंतकाल और एमकेएम के हिमायतियों की, उनके रहनुमाओं की बेहिसी हैवानियत पे अगर ना बोला जाए और खामोश रहा जाए तो ज्यादती होगी। तो पहले हम आते हैं पीआईए पर। देखिए जी, बहुत शॉर्ट करके बताऊंगा कि मोहतरम जनाब आरिफ हबीब आरिफ साहब गए हैं, वो तो फ्रंट मैन है और ये पाकिस्तान के जो कारोबारी हल्के हैं, जरूरतें, मजबूरियां, तकाजे, ये सब उनके फ्रंट मैन है। क्योंकि दुनिया अगर ये समझती है बाहर रहने वाले कि अगर पाकिस्तान में कारोबार करना है तो उनके उनके बगैर नहीं हो सकता, कि वो पूरा मुल्क होल्ड करते हैं। तो ये समझते थे ये लोग कि फौजी फर्टिलाइजर को वो पहले सामने लेकर आएंगे तो गालियां ज्यादा पड़ेंगी। हालांकि गालियां उतनी ही पड़ रही हैं, वो बाद में आ गई फौजी फर्टिलाइजर, वो असल रोल है उसका और वही सब कंट्रोल करेंगे और वही चलाएंगे। वरना ऐसा मुमकिन है कि 10,000 अरब तक बताते हैं तखमीना पीआईए के पुराने मुलाजमीन और एयरलाइन बिजनेस के एक्सपर्ट कि इसकी मालियत जो है कम से कम 6,000 अरब से 10,000 अरब रुपए तक बताई जाती। पूछे क्यों, कैसे? देखिए जी, इनके पास 34 प्लेन है जिनमें 10-12 खराब भी बताए जाते हैं और एक एयर जो बोइंग तैयार है 747, मेरे पास डिटेल है मगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो नए की कीमत जो है ना कि 400 मिलियन से लेकर 500 मिलियन बताई जाती है। आप पुराने इनके लीज पे हैं, सब कुछ लगा लें तो इन 34 की जो खराब भी है, इन सब की कीमत कोई 1 बिलियन 1.5 बिलियन अबव बताई जाती है। ये कितने हो गए? ये तकरीबन 400 अरब रुपए तो वैसे ही हो गए। समझ में आया आपके? फिर इनके पास 170 मिलियन, सॉरी, 170 मुल्कों के लैंडिंग राइट्स हैं। कितने? 170। और इसमें दुनिया के कोई 20 से 25 एयरपोर्ट्स वो हैं जहां लैंडिंग राइट्स मिलते ही नहीं। जैसे लंदन है, जेएफके है, शिकागो है, एलए है, टोक्यो है, सिडनी है और पेरिस है, मैड्रिड है, जेनेवा है। ये ऐसे कोई 20 से 25 एयरपोर्ट बताए जाते हैं ना। अगर आप इसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको पता चलेगा किसी भी कीमत पर नहीं मिलते कि इतने बिजिएस्ट एयरपोर्ट है।
اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں کس ایئرپورٹ پہ روزانہ کتنے جہاز اترتے ہیں تو آپ کی تو آنکھیں کھل جائیں گی. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 10 ملین کا بھی ایک رائٹ بیچے نا ایک ایئرپورٹ کا لینڈنگ رائٹ تو لگا لیں کہ 170 کے کتنے ہوتے ہیں. پھر ان کے پاس جو جائیدادیں ہیں جو پاکستان میں 6 یا 7 جس میں پشاور ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، ایکڑوں میں جو زمینیں ہیں ان کے آفیسز ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان کا ہی تخمینہ کچھ 100 ارب روپے بتایا جاتا ہے کہ منیمم جو ہے نا 100 ارب کے قریب وہ ہے. پھر روزویلٹ ہوٹل نیو یارک جس کی مالیت اس وقت اراؤنڈ 2.5 بلین 2.5 بلین کے پاس بتائی جاتی ہے، تقریباً 550 ارب روپے ہی ہو گئے. پھر مجھے اس کا نہیں پتا، فرانس میں ایک ہوٹل ہے. پھر ان کے پاس بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں اور یورپ کے ملکوں میں بھی ہیں، نیو یارک میں بھی ہیں، مجھے ان کی تعداد نہیں پتا. تو یہ بیچی کتنے میں بظاہر تو آپ کو 135 بتایا جائے نا ارب، مگر یہ بکا ہے 10 ارب روپے میں. یہ بھی سب نے بتا دیا ہے کہ ایڈوانس میں تو کیش میں 10 ارب روپے دینے، اور 135 میں سے تقریباً مور دین 70% تو اسی پہ ری انویسٹ ہوں گے، اسی ایئر لائن پر. تو یہ مفت میں دے دی گی کیونکہ انہوں نے خریدی ہے. فرنٹ مین عارف حبیب تو ٹوٹل فرنٹ مین ہے. اچھا یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں عارف کہ کوئی فرٹائزر ہے فاطمہ فرٹائزر میرے خیال میں، کہ اس کو مینیپولیٹ کر کے اس بندے کو کھربوں پٹی بنا دیا. اس کی یہ چیئرمین بھی ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج کے ماہر ترین لوگوں میں سے ہیں، متعدد بار کراچی اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. اس کے شیئر وہاں پر آئیں گے، بڑے پیمانے پہ آئیں گے، تو اس کی قیمت پورا کھیل یہ لوگ کھیلتے ہیں. تو اس طرح اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مفت میں دے دی گئی. جو 25% شیئر ہے حکومت کے پاس ابھی وہ بھی یہی لوگ خریدیں گے. اس میں کہتے ہیں کہ 45 بلین ارب روپے کے وہ شیئر ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ 35 ارب روپے اس میں دیے جائیں گے. کوئی 50 ارب کے قریب حکومت کو کچھ سال بھر میں ملیں گے جو نظر آتا ہے. پھر دیکھا جائے گا. پہلے تو اس کی ناکامی کی وجہ سمجھ لیں. حالانکہ یہ سب تو 26 ارب روپے سالانہ کما کے دیا پچھلے سال 2024 میں جو میں نے دیکھا ہے. دیکھیں دنیا میں آج سے 20 سال پہلے میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ جو اکاؤ بتاتا تھا اس وقت کہ ایک کمرشل جہاز پر جو پیسنجر جہاز ہے ہر قسم کا عملہ ملا کر انجینئرنگ، ٹکٹنگ اور ایئر میں کیا نام ہے اسٹیورڈ اور پائلٹ اور جو بھی ملا دیں کوئی 23 سے 24 لوگ بنتے تھے جو اس وقت. اب میں نے تازہ جو دیکھا ہے کہ ان کے ٹکر کی جو ایئر لائن ہے ان کے 12 جہاز تو ابھی بھی خراب ہے. ایک بریز ایئر ویز ہے، برٹشر ہے میرے خیال میں، 57 جہاز ہے. اس کا عملہ پتہ ہے کتنا ہے ٹوٹل؟ 1300 سے 2000 پہنچا ہے اب، جس میں بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں کہ 2000 کا عملہ ہو گیا ہے 57 کے فلیٹ پر. اور ایک ایئر لائن بند ہو گئی مناکو سم تھنگ کر کے، امریکن ایئر لائن تھی 2017 میں، اس کے پاس 34 جہاز تھے اور اس کا عملہ تقریباً 1800 تھا. ان کے کتنے؟ 7000. اس کی وجہ نوکریاں ہے ہی نہیں آپ کے ملک میں، کبھی بھی نہیں تھی، کبھی کوئی بڑی صنعت نہیں تھی، کبھی ادارے ایسے نہیں تھے کہ آپ کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں اور بڑے پیمانے پہ روزگار دے سکیں. اور پھر جب وہ حالات یہ ہوں کہ رشوت بھی ہو، کرپشن بھی ہو، قربہ پروری بھی ہو. آپ کو یاد ہے یوسف اللہ گیلانی نے کہا تھا کہ پی آئی اے کی نوکریوں پر گفتگو ہوئی تھی جب وہ جیل گئے تھے مشرف کے دور میں کہ نوکری دینا جرم ہے، تو میں یہ جرم کرتا رہوں گا. کیونکہ ان کے باپ کی لائن تھی نا، ان کے باپ کے ادارے تھے، یہ اپنے گھر سمجھ کے نوکریاں دیتے تھے. ہر دور میں ہر حکومت نے پی آئی اے میں اپنے پسندیدہ اپنے قریب کے لوگ، عام آدمی کو نہیں. کبھی بگننگ میں میرٹ ہوگا مجھے نہیں پتا،
तो ये इस तरह से सारा कुछ। और फिर जो ऊपर की पोस्टें थी वो फौज की थी, कियानी का घर खानदान हो, मतलब किसी को न निकाल लें, किसी जनरल के, उसके लोग हो, उसके खानदान के लोग, बीवी बच्चों से लेकर आपको पीआईए में मिलेंगे। फ्री टिकटिंग है, और बारात है, छुट्टियाँ हैं, हाई तनख्वाह है। ये जो आपके 1200-1400 मेंबर हैं, जो असेंबलियों के, इनको भी मुफ्ती टिकट मिलते हैं ना, ये कैश अपनी जेब अपनी तो नहीं देते हैं। तो सारी चीज़ों को देखें, तो अब ये 10 अरब रुपए में बेच दी गई। अब ये क्या करेंगे? बधाई तो करें ना। अच्छा, फिर मुलाज़मीन को ध्यान में रखें कि बधाई तो करें, किसी को नहीं निकालेंगे। 1 साल का टोटल जो गारंटी दी गई है उनकी जॉब की प्रोटेक्शन की, 1 साल की। इतने बड़े फौज दर मौज के साथ कोई इदारा जिसकी रिक्वायरमेंट 2000 हो और 1500 अफराद हों, वो मुमकिन ही नहीं है कि सर्वाइव कर सके, निकालना ही निकालना है। कहते हैं कि अगले मरहले में 64 जहाज हो जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँगे, तो मिन जो एम्प्लॉयी हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ही बढ़ सकते हैं ना, उससे पहले तो नहीं बढ़ सकते। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कुछ अर्से बाद बैंकरप्सी कर दें। क्योंकि हुकूमत करती तो ज़्यादा बड़ी बदनामी होती। इनके थ्रू बैंकरप्सी करवा के जो राइट्स हैं 170 100 कंट्रीज़ के, वो ऐसे भी बेच लेंगे। जैसे पिछले दिनों इन्होंने बेचे हुए थे टर्किश एयरलाइन को इधर-उधर। लंदन में आपने सुना होगा ना कि टर्किश को दिए हुए थे अब 4 फ्लाइटें इनकी मार्च से जाना शुरू होंगी। सिर्फ़ एक एयरपोर्ट, द मोस्ट बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। हफ्ते में इनकी 4 फ्लाइट जाएँगी वहाँ पर। तो चलाना चाहें तो चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया चला रही है। और पाकिस्तान में छोटी एयरलाइन मौजूद है ना। अच्छा, 30 कोई 28 करोड़ के करीब आबादी है, मगर आपके मुल्क में टोटल जहाज शायद 50 भी नहीं है, जो कमर्शियल है। अमेरिका की आबादी 31 करोड़ है ना, 6000 अरब तो कमर्शियल एयरलाइन्स के जहाज हैं, मोर दैन दैट। और फिर जो प्राइवेट जेट्स हैं, उसका तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। तो यू कैन इमेजिन कि आपकी मेजर आबादी 98% ने तो कभी जहाज देखा भी नहीं है एयरपोर्ट पे जाकर। बेचारों को पता भी नहीं है। और जो एक 2% है ना, उनमें भी 1.5% आबादी वो है जो ओवरसीज है, जो उस मुल्क से भाग गई है और दूसरे मुल्कों में रहती है, तो उन्हें छोड़ने भी लोग चले जाते हैं। वो खुद भी जहाज में सफर कर लेते हैं, हम जैसे जो है। तो यू कैन इमेजिन कि सिविलाइजेशन से अभी हम कितनी दूर हैं। और हालात इस मुल्क के आपके सामने है। मैं उस पे अभी और कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरा मौजू मेरा है कि इमरान फारूक जो बानी मेंबर थे वो टेरा कौमी मूवमेंट के, और कहते हैं कि जो फिलॉसफिकल थॉट है एमकेएम का, वो सब उनका बनाया हुआ था। उनका तख्लीक किरदा था, नारों से लेकर, गानों से लेकर, और जो पॉलिटिकल थॉट था, वो सारा एजेंडा सब उनका था। और जिनके बारे में एमकेएम के तमाम हल्के मुत्तफ़क़ा अलैह राय के साथ कहते हैं कि उन्हें आइशाई ने मारा। चले जनाब, मार लिया, मान गए। उनकी बेगम आपकी माँ जैसी थी ना, कारकुनों से लेकर लीडरशिप तक की। वो जिन हालात में अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो सारी दुनिया को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिन हालात में वो मरी और जैसे उसकी मैयत जा रही है, इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं है। बाकायदा चंदे का ऐलान हुआ है। 20,000 पाउंड का चंदे के लिए बाकायदा वेबसाइट बनाई गई है सोशल मीडिया पर, और चंदा माँगा जा रहा है, जिसमें जो परसों रात तक मुझे पता है 5,500 पाउंड जमा हुए थे। और इनके अपने, वो जो कोई कभी लोअर मिडल क्लास के थे, अरबों नहीं खरबों-पति हैं। मगर इनका मसला ये है कि ये शोधा के नाम पे भी चंदा माँगते हैं। ये पार्टी को खड़ा रखने के लिए भी पूरी दुनिया में चंदा माँगते हैं। उनकी सालगिरह का केक काटने के लिए भी चंदा माँगते हैं, और उनसे भी चंदा माँग लेते हैं जिनको पीछे गालियाँ देते हैं। मगर उस खातून के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। ये हलीम खाने के लिए और खिलाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए भी चंदा माँगते हैं। मगर उस खातून को $5,000 नहीं दे सकते थे।
اگر یہ $1000 بھی دیتے ہیں ان کے لیڈر تو $1,00,000 تو ویسے جمع ہو جاتے ہیں نا. ایسے ہی انہوں نے عظیم طارق کی بیوہ کو چھوڑا تھا، ان کے لیے بھی یہی الزام لگاتے تھے کہ ایجنسیوں نے مارا ان کو. میں نے اس خاتون کو، عظیم طارق کی بیوہ کو، اسی شہر ہیوسٹن میں اپنے بھائی کے ریسٹورینٹ میں پراٹھا چلتے ہوئے دیکھا ہے. اور وہ جب نئی نئی بیوہ ہو کر امریکہ آئی تھی. پھر ان کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا. ان کا جوان بیٹا اسی شہر میں کھو گیا. اس ایم کے ایم نے متحدہ ہو پاکستان کے نام سے ہو، آفاق کے نام سے ہو، سلیم حیدر کے نام سے ہو، الطاف حسین کے نام سے ہو، کبھی کسی نے پوچھا نہیں. اور پھر زندہ اسی ہیوسٹن میں موجود ہے اس وقت آئی میں رشید گوڈیل، ایم این اے تھے ان کے. ان کو گولی لگی. سب کو پتا ہے کس کو گولی لگوائی تھی اور کیوں لگوائی تھی، سب کو معلوم ہے. ان کو علاج کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑا تھا، مگر اس ایم کے ایم نے مدد نہیں کی تھی، کوئی ٹکا نہیں دیا تھا. اور کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، یہ کہہ دیا گیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک موقع پر نیو یارک میں جب یہ آئے علاج کے لیے، ہیوسٹن آئے تھے پہلے، تو پھر نیو یارک آئے، تو مجھے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کراچی کے کہ یار ان سے کہو اگر پیسے وغیرہ چاہیے علاج کے لیے تو ہم کر دیتے ہیں. تو میں نے رشید گوڈیل سے کہا کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے انتہائی نفرت سے کہا کہ جب مجھ پہ برا وقت تھا کوئی نہیں آیا، پوری پارٹی الگ ہو گئی. آج یہ احسان جتانے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے، جب میں نے اپنا مکان بیچ دیا، میں نے اپنا علاج کر لیا، تو اب یہ مجھے آفر دے رہے ہیں میں کوئی بھیک جمع کرتا ہوں. مجھ پہ ناراض ہو گئے تھے وہ. بات یہ ہے کہ یہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں، نہ یہ کبھی تھے، نہ یہ کبھی ہیلپ فل تھے. یہ صرف آپ کو لوٹنے کے لیے تھے، بھٹا کھانے. اب یہ بھٹے پہ شور مچا رہے ہیں نا، مجھے ہنسی آتی ہے. فاروق ستار تشویش کا اظہار کر رہے ہیں بھٹا خوری پر. مطلب آپ دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ بھٹے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب پچھلے سال سے اب تک وہ یہ فگر آیا کہ 172 کے واقع 172 بھٹے خوری کے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں کال آئی ہیں، بھٹے لیے گئے وٹ ایور. تو اتنا دکھ ہوا مجھے اس خاتون کے ان بچوں کے ساتھ جو ہوا. اس آدمی نے پوری عمر جس طرح ان کے لیے لگائی، غلط صحیح، میں نے تو کبھی ایم کے ایم کی حمایت نہیں کی انہی رویوں کی وجہ سے. ایجنڈے سے آج بھی کہتا ہوں کہ کاش یار ہم نے کبھی اعلان کر کے کہا ہوتا یو پی سی پی، اڑیسہ، بہار کے مسلمانوں سے کہ آپ کو وہاں نوکری بھی میرٹ پہ نہیں ملے گی، آپ کو داخلہ بھی نہیں ملے گا، آپ تھرڈ کلاس سٹیزن ہوں گے، تو شاید یہ پاکستان وجود میں ہی نہ آتا. مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس پہ کیا رونا. مگر آپ یہ دیکھیں، ان کی بے حسی نوٹ کرے کہ یہ بے شرمی سے یہاں چندہ امریکہ، یورپ، سب جگہ چندہ جمع کرتے ہیں. یہ خاص کر متحدہ لندن جو ہے، بھائی جو ہے نا مفت میں لیٹے ہوئے کھا رہے ہیں. اب کوئی ورتھ بھی نہیں ہے ان کی، کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. کراچی میں اب انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں. نوجوان جنریشن، جو نئی جنریشن ہے، جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے یا 90s میں پیدا ہوئی ہے، وہ تو ان سے واقف بھی نہیں ہے. ایک بڑی اکثریت. اگر آج پاکستان میں فیئر الیکشن ہو جائے، 2018 میں ہو سکتا ہے ان کی سیٹیں ہوں کچھ. 2013 میں مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نام نہیں لوں گا کہ پرائیویٹ گفتگو تھی جو آج کی متحدہ پاکستان کی مین لیڈرشپ ہے، ان میں سے کسی نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کیسا رہا؟ کہنے لگا آفاق بھائی 88 میں نوجوان ہمارے ساتھ تھے، اور بوڑھے جو ہے جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، مختلف جگہوں پہ تھے، اور اب نوجوان مکمل ہمارے خلاف تھا، صرف بوڑھے ہمارے ساتھ تھے. تو نوجوان نسل آ گئی، وہ سب سمجھ گئی، پہچان لیا، اور پھر ان کی کوئی میموری نہیں ہے ایسی، یا ان کے پیرنٹس نے، انہوں نے کوئی ایسے کارنامے نہیں کیے تھے کہ وہ سمجھاتے بتاتے، یا انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ یہ فخر سے بتاتے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا. اور یہ سب دیکھ رہے ہیں، تاریخ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ اورنگی کورنگی، یہ نازم آباد میں رہنے والے، یہ اربوں خربوں پٹی، کوئی کیا کیا بولوں، برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو میں ڈائریکٹ ہٹ کروں. سب کو پتا ہے، اور مونچھوں کو ٹاؤ دے کے پھرتے ہیں، آرام سے پھرتے ہیں. مگر اس عورت کا جنازہ اٹھانے کے لیے بھئی متحدہ پاکستان کو، یا ایم کے ایم لندن کو، یا ڈاکٹر سلیم حیدر کی
جو مطلب ایم کیو ایم ہے وہ بھی کوئی مہاجر تحریک ہی ہے نا، یہ آفاق کی، ان کے لیے 10 20 25 30 40 ہزار 5 ہزار 10 ہزار بچوں کی مدد کے لیے جنازہ اٹھانے کے لیے پیسہ دینا کوئی ایشو تھا؟ مگر نہیں، انہوں نے نہیں دینے تھے. تو یہ میجر آج کا پروگرام تھا. ساتھ میں جو آخری خبر میں آپ کو شیئر کر لوں کہ نیوی کے ایک کمانڈر نے فرانس کے تصدیق کی کہ رافیل گرے ہیں. کوئی بہت بڑی کوئی شو تھا جہاں انڈین بھی بہت سارے ڈیلیگیشن تھے، اور وہاں انٹرپٹ کرنے کی کوشش بھی، جو جنرل بات کر رہے تھے، لکونی سم تھنگ جنرل کا نام ہے، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، تو انہیں ٹوکا بھی کہ جی انڈین گورنمنٹ نے تو کوئی تصدیق نہیں کی رافیل گرنے کی، تو انہوں نے بادر بھی نہیں کیا، جواب بھی نہیں دیا. ان کا کہ ہاں بس جہاز گرے ہیں، اور وہ ہماری رافیل کی ٹیکنالوجی کا پرابلم نہیں تھا، پرفارمنس کا. جو لوگ ہینڈل کر رہے تھے اس میں پاکستان کی پرفارمنس زیادہ بہتر تھی. انہوں نے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. J-10 کے مقابلے میں رافیل لڑ بھی سکتا ہے، کھڑا بھی رہ سکتا ہے، ہرا بھی سکتا ہے، گرا بھی سکتا ہے، مگر پاکستانی پائلٹوں نے بہت طریقے سے ہینڈل کیا. 140 جہازوں کا جھمگٹا تھا، اس میں ٹارگٹ لینا بھی آسان تھا دونوں طرف سے، مگر پاکستان کی پرفارمنس بہتر تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میں یہ نہیں مانتا کہ یہ کوئی جنگ تھی اور مورچوں پہ ایک دوسرے کے کہیں قبضے ہوئے اور فیلڈ مارشل میدان میں جنگ لڑ رہے تھے، وہ فیلڈ مارشل بن گئے. اس پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، شام کو اگلے پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو.